میں کہا تھا کہ تو کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ کہا تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ابو بکر اور علی کو آپس میں مقابل کھڑا کرنے والے ہوشیار ہو جا، یہ غیار کی سازش ہے، یہ دونوں کرنیں سینہ محمد عربی کی ہیں۔ ابو بکر بھی حضور کے ہیں، علی بھی حضور کے ہیں، عثمان بھی حضور کے ہیں، اصحاب بھی رسول کے ہیں، اہل بیت بھی حضور کے ہیں، ہم ان کی چوکھٹ کے فقیر بھی ہیں اور ان کے در کے بھی غلام ہیں۔ ہم تو غلام ابن غلام ابن غلام ہیں، ہمیں تو ان کی وساطت سے دین ملا ہے، ہم ایک کا نام لے کر کے دوسرے کی نفی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھا اور فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے حضور نے میرے بارے فرمایا، یہلک فی رجلان محب مفرط و مبغض، علی تیرے معاملے میں آ کے دو لوگ برباد ہوں گے۔ تیرا معاملہ حضرت عیسیٰ والا معاملہ ہے، ایک نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا اور ان کی ماں پہ تہمت لگا دی، اور ایک نے حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت کی انہیں ابن اللہ کہہ دیا، دونوں گمراہ ہو گئے۔ فرمایا تیرا معاملہ بھی حضرت عیسیٰ کا ہے، یہلک فی رجلان، حضرت علی خود فرماتے ہیں میرے معاملے میں دو لوگ برباد ہوں گے، محب مفرط و مبغض، ایک محبت کر کے برباد ہوگا، ایک بغض رکھ کے برباد ہوگا۔ امتن وسطہ، درمیانی امت ہو تم نے ترازو کے دونوں پلڑے پورے کر کے عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ علی کی محبت آنکھوں پہ پنٹی باندھ دے، تمہیں ابو بکر بھی نظر نہ آئے، تمہیں غارے سور کی بلندیوں پر اپنے کندھوں پہ حضور کو اٹھا کے لے جانے والا صدیق بھی دکھائی نہ دے، اور تمہیں جو ہے وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہونے والا فاروق بھی دکھائی نہ دے، اپنا سارا مال حضور کی راہوں میں خرچ کر دینے والا تمہیں عثمان نظر ہی نہ آئے، تم یوں اندھے ہو جاؤ۔ اور ایسا بھی نہ ہو جانا کہ علی کا نام لیا جائے تمہاری طبیعت میں بے چینی آ جائے، تمہارے چہرے کا رنگ بدلنے لگے، تم علی کا نام گوارا نہ کرو۔ جس علی کا ذکر بھی عبادت ہے، تمہیں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی ہے، تمہیں تسکین کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو کہا نہ ادھر لڑکنا نہ ادھر لڑکنا، نہ تم گمراہیوں کا شکار۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم امت وسط بن کے رہنا، تم ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھنا۔ اور میں آپ کو امت وسط کے حوالے سے ایک ضروری بات وہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ میرا اسلام، میرا دین امن کا دین ہے، قیام امن دین کے مقاصد میں شامل ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر دشمن کی سرکوبی کے بغیر راستے نہ نکلتے ہوں تو اسلام کہتا ہے گھوڑے تیار رکھو، اسلام کہتا ہے تمہاری تیغ براں اس کے سر کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ جائے، تم ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو، تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ان دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امن کی بات کرتے کرتے جہاد کو ہی بھول جاؤ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم جہاد کی بات کرتے ہوئے امن کا مذاق اڑانے لگو جو کہ دین کے مقاصد سے ہے۔ جہاد بھی امن کے قیام کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ فقہا سے پوچھیں، فی نفس ہی قتال قبح ہے، حسن نہیں ہے، فی نفس ہی، لیکن یہ حسن کیسے ہوا؟ لغیر ہی ہوا، یعنی چونکہ قتال سے پھر پائیدار امن آئے گا، لہٰذا یہ مجبوری قبول کر لی گئی۔ تو اصل امن ہے، امن کے قیام کے لیے جہاد کیا گیا، اور اس میں تمہارا نفس نہیں آنا چاہیے۔ حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں چھاتی سے، علی کا نفس شامل ہو گیا۔ یہ ہمارا دین ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہرت پسندی کے لیے۔ ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، ایک شخص شہید ہو جاتا ہے، جان راہ خدا میں وار دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہے کہ چلو میری شہرت بھی ہو جائے گی تو اس کو اجر ملے گا؟ میرے حضور نے فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو کہتے ہیں میں سمجھا کہ میں اس بات کو صحیح طرح سے بیان نہیں کر پایا، تو میں نے پھر کہا حضور اعلاء کلمت الحق کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ چلو ناموری بھی تو ہوگی۔ حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا حضور اس کا مقصد اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنا، اعلاء کلمت الحق، لیکن ساتھ یہ بھی ہے چلو ناموری بھی تو ہوگی۔ میرے حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، اور پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا گیا ہو۔ تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، محض اس کی رضا کے لیے عمل ہو
تو وہ جہاد جہاد ہے، ورنہ وہ جہاد، وہ قتال جہاد ہی نہیں ہے جو نفس کے لیے کیا جائے، جو مال غنیمت کے لیے کیا جائے، جو لوگوں میں بڑھوتری، جو زمین کی ہوس میں کیا جائے، جو خواہشات نفس کے لیے کیا جائے۔ تو ہمیں جہاد کے لیے بھی شرائط دی گئی، لیکن اس کا مقصد امن کا قیام ہے۔ تو بعض اوقات ہم یہاں توازن برقرار نہیں رکھ پاتے، اور توازن کا برقرار نہ رکھنا بہت سخت نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا زندگی لے جاتا ہے۔ اب کہیں یہ تھوڑا سا ہی نیچے ہوا، کیا فرق پڑا اس سے؟ میاں اس توازن کا نام ہی تو صحت ہے، صحت کا نام ہی تو زندگی ہے۔ 1262 سے لے کر کے 1290 تک خاقان اعظم قبلائی رہا، اس کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی، مختلف مذاہب کی طرف رغبت پیدا ہو گئی، اس نے مختلف مذاہب کو ماننے والوں کو اپنے پاس بلایا۔ غلام مرتضیٰ میکش نے یہ تاریخ اسلام میں سارا واقعہ لکھا ہے، اور اس نے بدھ مت کے لاماؤں کو، ہندوؤں کے بڑوں کو، جوگیوں کو، پادریوں کو، سب کو بلا کے کہا مجھے اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے کچھ بتاؤ۔ تو جو عالم دین گیا مسلمانوں کی طرف سے، اس نے جہاد کی آیتیں پڑھی، اور جس میں کفار کو قتل کرنے کا حکم نامہ تھا۔ تو قبلائی خان نے کہا کہ تمہارا دین کافروں کو قتل کرنے کی تلقین کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا پھر آپ ہمیں قتل کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو کہا اگر طاقت ہو تو کہا پھر ہم تمہیں کاٹ دیں۔ تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے حکم نامہ جاری کیا کہ ان کا دین اگر ہمیں قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ رکے ہوئے، تو پھر یہ کیوں زندہ بچے؟ اس نے فوراً حکم نامہ جاری کیا، جو مسلمان سامنے اس کو کاٹ دو۔ مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے۔ یہ کلمہ حق کہہ کے آیا تھا وہاں۔ اس دور کے صوفی بزرگ اور عالم شیخ جلال الدین علیہ رحمہ، پتہ چلا کہ یہ ایک عالم کی لغزش سے سب کچھ ہوا ہے، عالم کا پھسلنا عالم کا پھسلنا ہے۔ تو گئے جا کے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہارا دین ہمیں قتل کرنے کا کہتا ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے، پھر ہم آپ کو کیوں چھوڑے؟ تو کہا صاحب وہ دین کی تعبیر کو سمجھتے نہیں تھے جنہوں نے آپ کو بتایا۔ حالت جنگ کے یہ احکام ہیں۔ عام دنوں کے اندر تو اسلام یہ نہیں کہتا، اور حالت جنگ کے اندر آپ بتائیے کون کسی کو چھوڑتا ہے؟ لیکن میرا اسلام پھر بھی بچوں کو چھوڑتا ہے، پھر بھی خواتین کو چھوڑتا ہے، مذہبی رہنماؤں کو چھوڑتا ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے حکم نامہ جاری کیا کہ جو کٹ گئے ابھی تلوار نیام میں ڈال لی جائے۔ تو صاحب جب تک عدل نہیں ہوگا، جب تک آپ یک سر علم را دامن عقل باید، ایک سیر علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، اگر آپ ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں رکھ سکتے تو تمہیں تولنے کے لیے بٹھایا کس نے؟ میرا رب کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا، دونوں پلڑوں کو جھکنے نہ دینا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دونوں پلڑے رکھے۔ المومن غر کریم، مومن سادہ مزاج ہوتا ہے، بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مومن کا سیدھا سادہ ہونا یہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ لوگ اس کو دعوے لگاتے رہیں۔ کہا فطرتاً تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی طبع ہے کہ وہ اعتبار کر لیتا ہے، لیکن دوسرے مقام پہ کہا بیلنس بھی کر لو۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين، مومن ایک ہی بل سے 2 مرتبہ ڈنگ نہیں کھاتا۔ اگرچہ وہ چالاک نہیں ہے لیکن زیرک ضرور ہے، اگرچہ وہ مکار نہیں ہے لیکن بصیرت کا نور اللہ نے اس کے سینے میں رکھا ہے۔ کہا اس کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کو اللہ نے چراغاں دی ہے، اللہ نے اس کو روشنی عطا کی ہے۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یہ دنیا والے ہیں، یہ دین والے ہیں، اور یہ 2 تقسیمات کر دی جاتی۔ یہ تقسیمات ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ دونوں پلڑے برابر رکھو، دنیا بھی اور دین بھی۔ اصل دنیا کیا ہے؟ مولا رومی بولے چیز دنیا از خدا غافل بدن، دنیا ہے کیا؟ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ وہ آپ چاہے ممبر پہ بیٹھ کے غافل ہیں یا دکان پہ بیٹھ کے غافل ہیں، وہ آپ دنیا داری کر رہے ہیں۔ یہاں مقصد لوگوں کے دل اپنی طرف موڑنا، لوگوں کی جیبیں ڈھیلی کرنا، لوگوں میں اپنے آپ کو محبوب اور اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کا مقصود بنانا، اپنے بت کو تراشتے رہنا کہ لوگ پوجا پاٹ کرتے رہیں۔ یہ ممبر پہ دکانداری ہو رہی ہے، اور دوسرا دکان پہ بیٹھا ہے لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑتا۔ میرے حضور نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو دنیا اور دین یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو دین اور دنیا 2 الگ الگ خانے نہیں ہیں۔
اسلام ترک دنیا سے روکتا ہے لیکن غرق دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرتا ہے. رہبانیت کا درس بھی نہیں دیتا. لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ تم گھر بار چھوڑ دو, تم بستی چھوڑ دو, تم کوہ و غار کی زندگی اختیار کرو. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. ابھی بات ہو رہی تھی, حضور نے مواخات قائم کیے مدینہ المنورہ میں, 2 مرتبہ قائم کیے. ایک دفعہ حضور نے مکے میں قائم کیے تھوڑے صحابہ کے درمیان. اور مواخات مدینہ یہ کائنات کا ایک انوکھا باب ہے, اور یہ ایک الگ مضمون اور عنوان ہے کہ 2 افراد کو, ایک انصار لیا اور ایک مہاجر لیا, اور حضور نے ان کے درمیان مواخات قائم کر دی. تو حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی کے درمیان حضور نے مواخات قائم کی. تو جن کے ساتھ بھائی چارہ تھا وہ پھر حال پوچھنے جاتے تھے کہ میرے بھائی کو پریشانی تو نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی گئے حضرت ابو درداء کے گھر. تو دیکھا کہ حضرت ابو درداء کی بیوی وہ عام سے کپڑوں میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ میری بہن یہ کیا ماجرا, میلے کچیلے واجبی سے کپڑے. تو کہا کہ تمہارے بھائی کو دنیا کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہے, عورت آراستہ ہو. حضور نے فرمایا کہ عورت کی خوبیاں بیان کی کہ بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر دیکھے اس کو تو اسے خوش کر دے. وہ اس کا لباس اور طرز زندگی ایسا ہو کہ مرد کے لیے مسرت, خوشی اور سرشاری کا ذریعہ ہو, تاکہ اس کی نظر یکسو رہے اور اس کے خیالات پر آگندہ نہ ہوں, اس کی سوچوں میں آوارگی نہ آنے پائے. تو کہا کہ تمہارے بھائی کو رغبت ہی نہیں ہے دنیا کے ساتھ, اس لیے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. خیر حضرت ابو درداء آئے تو کھانا لائے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی کھائیے. کہا میں روزے سے ہوں. کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے. تو نفلی روزہ مہمان کے لیے توڑا جا سکتا ہے. تو انہوں نے روزہ افطار کر لیا, ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا, رات پڑی, سونے لگے. تو حضرت ابو درداء مصلی بچھا لیا. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جناب آپ کو میرے ساتھ سونا پڑے گا. اللہ اکبر. یار وہ صوفی حضور کی تربیت کے پالے ہوئے تھے. آج تو پھر فتویٰ متوجہ ہو جاتا نا کہ اس نے مجھے نماز سے روکا ہے, یہ دارا اسلام سے خارج ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, مہمان ہو, مہمان نوازی کا یہ بھی ایک ڈش ہے نا, چلو میں سو جاتا ہوں. سحری ہوئی تو سلمان فارسی اٹھے اور ان کو اٹھایا, بیدار کیا, تہجد پڑھی دونوں نے. اور پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تمہارا میں نے عمل دیکھا, تمہاری بیوی کے کپڑے میلے کچیلے تھے, تم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور رات تم قیام کرتے ہو. تو کہا کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے اہل خانہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اور تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اور ہر ذی حق کا حق تمہیں ادا کرنا ہوگا. اور یہ بات چھڑی اور پھر دونوں چلتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے. خوشا وہ وقت کے فیض عام تھا ان کا, خوشا وہ وقت کے بطحہ مقام تھا ان کا. کیسے وہ لمحے تھے. آج تو کوئی مسئلہ ہو تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے, درد ہو تو سنائیں کس کو, زخم ہو تو دکھائیں کس کو, کہانی ہو تو کہیں کس سے, دکھڑے ہوں کس کی دہلیز پہ رکھیں, کس کے کندھے پہ سر رکھ کے روئیں, کوئی رہا ہی نہیں ہے. تو وہ اٹھے اور حضور کے پاس آئے, اور حضرت سلمان نے اپنی کہانی سنائی اور ابو درداء نے اپنی بات کہی. تو میرے حضور نے کیا کہا سنو. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, صدق سلمان, کہا میرے سلمان نے سچ کہا ہے. تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگیاں خوبصورت ہو, رب کا حق بھی ادا کرو. اور حضور نے ایک شخص کو دیکھا وہ سخت کمزور ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے, تم بہت کمزور ہو. اس نے کہا کہ بہت ساری مصیبتیں ہیں جو میرا رخ کر رہی ہیں. تو میرے حضور نے کہا کہ تو نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی. اللہ اکبر, یہ دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین ہیں. حضور تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتے. کہا کہ تو نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی رب سے. کہا جی حضور میں نے اللہ سے دعا کی تھی. کیا دعا مانگی؟ کہا میں نے اللہ سے کہا مالک جو بھی تکلیفیں ہیں مصیبتیں ہیں وہ آخرت کے حصے کی بھی دنیا پہ بھیج دے تاکہ یہیں فارغ ہو کے جاؤں, آخرت میری صاف ہو جائے. تو بڑے دکھڑے ہیں, بڑے غم ہیں, بڑی اذیتیں ہیں, بڑی بیماریاں ہیں جس نے مجھے کمزور کر دیا. تو بظاہر بڑی اچھی بھلی بات تھی کہ سارے دکھڑے دنیا پہ لے لی, آخرت صاف کر لی. لیکن میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے دکھ بھی دنیا پہ مل جائیں, تم نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, اللہ دنیا میں بہتریاں دے دے آخرت میں بھی بہتریاں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, جب تک ترازو پورا نہیں رکھو گے
جب تک دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے تم آگے کبھی نہیں بڑھ سکو گے۔ یار میں تو سفر پہ نکلتا ہوں تو میرا ساربان گاڑی روک کے کہتا ہے میں نے ہوا چیک کروانی ہے، کسی ٹائر میں ہوا کم نہ ہو۔ مجھے تو لگتا نہیں، وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے گاڑی ڈول رہی ہے۔ یار ایک ٹائر میں ہوا کم ہو تو سفر نہیں ہو سکتا، تو کہیں ٹائر پھولا ہو اور کہیں چپکا ہوا ہو تو تم سمجھتے ہو مدینے پہنچ جائیں گے، مدینے نہیں پہنچ سکتے، تم تو کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، دونوں ترازو کے پلڑے برابر رکھو، دونوں ٹائروں کے اندر ہوا پوری رکھو، پھر تمہاری گاڑی فراٹے بھرتے ہوئے مکے بھی پہنچے گی، مدینے بھی پہنچے گی۔ اس لیے کہا کہ تم نے امت وسط بننا ہے، اپنے دامن کو کبھی بھی دائیں بائیں جھکنے نہیں دینا، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونے دینا۔ طاعت اور خدمت خلق کے مابین بھی عمومی طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس میں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، مجھے کیا، میں تو حج بھی نہیں کیا، اس کے پیسے بھی غریبوں کو دے دیے ہیں۔ وہ تبلیغ کرتے ہیں لوگ کہ جناب قربانی کے پیسے بھی اگر غریبوں میں دے دیے جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے، ان کی مدد ہو جائے۔ تو وہ اس خدمت خلق میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ وہ اسلام کے شعار کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، اور جو عبادت والے ہیں انہیں ہمسائے کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بستی کو برباد کرنے کا حکم دیا گیا تو کہا کہ یہاں تو ایک بستی میں شخص رہتا ہے جس کا سر سجدے سے اٹھتا ہی نہیں۔ کہا میرے بندوں کے اوپر قیامتیں ٹوٹیں اور ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہرے ہوں اور اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا، اس کے سمیت ہی بستی کو لٹ کے رکھ دو۔ یار عبادت کرتے ہو لیکن ہمسایوں کا خیال بھی رکھو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب پھینکا نا تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے منہ پہ مل لیا۔ کائنات کے اندر آپ کو ایسا کوئی محبوب نہیں ملے گا جیسے حضور ہے۔ آپ نے عشق اور محبت کی لوک داستانیں بڑی سنی ہوں گی، لوگوں نے نہریں بھی کھودیں، لوگوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آج تک آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا کسی محب نے محبوب کا لعاب بھی چاٹا ہو۔ کائنات میں یہ انوکھا باب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا کہ میرا لعاب بھی اپنے چہروں پہ مل رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ تو میرے حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن ساتھ ہی فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ یعنی تمہارا یہ پہلو بھی، تم عاشق رسول بھی ہو لیکن ہمسایوں کا بھی تو خیال رکھو۔ تمہارے گھر پہ جھنڈا تو لگا ہے حضور کے میلاد کا، لیکن اگر ہمسایوں کے گھر میں اندھیرا ہے تو یار اپنے گھر میں اس سال اگر چراغاں نہیں کر سکے، غریب ہمسائے کا میٹر کٹ گیا اس کا بل دے دو، آمنہ کا لال زیادہ خوش ہوگا، میلاد والا رسول زیادہ خوش ہوگا۔ اس لیے دونوں پلڑے برابر رکھو، نہ تو عبادات کے زعم میں تم خدمت خلق کو اور ہمسایوں کے حقوق کو اور رشتہ داروں کے حقوق کو بھول جاؤ، اور نہ یہ کہ تم خدمت خلق کے نام پہ عبادات کا مذاق اڑانے لگو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ادارت المصطفیٰ دونوں بازوؤں کے ساتھ اڑنے کی فکر رکھتا ہے، اور امت وسط کے مزاج کو لوگوں میں راسخ کرنا شروع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو بازو جھکنے لگتے ہیں، تو میرا اللہ مدد کرتا ہے، نصرت دیتا ہے۔ تو کبھی ہمارے کسی بازو پہ فتویٰ بھی آ کے جو ہے وہ زور ڈالتا ہے، کبھی کسی فتوے کا میزائل لگتا ہے، لیکن ہم تو بلے شاہ کی بولی میں کہتے ہیں بلیا لوکی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ۔ ہمارا کام الجھنا تھوڑا ہے، ہم نے تو آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے، اور ہماری منزل تو مدینہ ہے، ہم نے تو اس کی طرف عازم سفر رہنا ہے۔ ادارت المصطفیٰ ایک فکر کا نام ہے، اور وہ فکر جو مدینے کی ضیاؤں سے پھوٹتی ہے، گنبد خضرا کے جمال کی روشنی ہے، اور وہ مصطفی نہیں ہو سکتا جس کے دونوں بازو میں سے ایک بازو شل ہو۔ حضور کی امت سے جس کو پیار نہیں ہے، حضور کی امت سے جس کو محبت نہیں ہے، حضور کی محبتوں کا کبھی بھی مستحق نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جس کے بچوں سے تم پیار کرتے ہو اس کا باپ تم سے پیار کرتا ہے۔ اگر تم چاہو کہ حضور ہم سے پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کرو۔ تو ایک امت بنو، دوسرا امت وسط بنو، تو پھر دیکھنا تمہاری شاہین صفت پرواز اس کو کوئی چھو بھی نہیں سکے گی۔ تم پھر بڑھتے رہو گے اور تمہارا بڑھنا منزل آشنا ہوگا، اور تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ تیرا تو مطمع نظر، تیرا تو ہدف ہی کچھ اور ہے، تو دنیا کے لیے نہیں ہے،
دنیا تیرے لیے ہے، تو خواہشات کا دیوانہ نہیں ہے، بلکہ خواہشات تیرے پیچھے دوڑیں گی اور زمانہ تیری دہلیز پہ باندیوں کی طرح نوکری کرے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، تو ان کا ہو کے دیکھ، زمانہ تیرا ہو جائے گا۔